کہ قوموں کی زندگی کے اندر عروج اور زوال، ترقی اور تنزلی، قوموں کا آگے بڑھ جانا اور پیچھے رہ جانا یہ لگا رہتا ہے۔ فتح و کامرانی کے بعد شکست و ریحت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، خوشحالی سے بدحالی، بدحالی سے خوشحالی، یہ ایام بدلتے رہتے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کا قانون بھی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان ان دنوں کے ہیر پھیر کو کیا کرتے ہیں۔ اگرچہ اس آیت کے پس منظر میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہوا کہ اگر آپ کو احد کے میدان میں کچھ نقصان کا سامنا ہو گیا، اس سے پہلے میدان بدر میں بھی تو آپ کے دشمنوں کو ہزیمت و رسوائی کا، نقصان اور گھاٹے کا سامنا ہوا تھا، ان کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور حقیقت کو کشا کر رہے ہیں کہ اگر ایک طرف اللہ کے رسول اور اس کے ماننے والے اہل ایمان ہوں اور ان کے مقابلے میں اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان ہوں، تو ہونا یہی چاہیے کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان کامیاب ہوں۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی قتل کیا گیا، ان کے ماننے والوں کو بھی تنگیاں اور آلام اور مصیبتوں سے گزارا گیا اور ان کو بھی پریشان حال کیا گیا۔ لہٰذا قوموں کا جو عروج و زوال ہے، اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ اس کے ریزنز ہوتے ہیں، کچھ اس کی توجیحات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو خشکی اور تری کے اندر سمندر اور سمندر سے باہر جو فساد برپا ہے، اللہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کے اپنی تخریب کاریاں ہیں، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے تمہیں کوئی ایسی مصیبت نہیں پہنچی جو تمہارے کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو، اپنے ہاتھوں کا کیا درا ہو۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد بھی یہ جو مصیبتیں تم پر مبتلا ہیں، جس آفات میں تم مبتلا ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا درا۔ اسی طرح جو عروج ہوتا ہے، جو فتح و کامرانی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ بھی تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بستی والے، یہ اہل زمین اگر ایمان لائیں، آمنوا واتقوا، اور تقوی کی روش کو اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یقیناً ہم اس کے لیے آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا، جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثی، کوئی مرد ہے یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو حیات پاکیزہ، زندگی پاکیزہ رہنا سہنا اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اسے ایسے اجر کا جزا دیتے ہیں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس اچھے عمل کی وجہ سے جو وہ عمل کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی قوم ظلم کی روش کو اختیار کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر سے اس نعمت کو، جو نعمت اللہ نے کسی قوم پر کی ہوتی ہے، اس وقت تک نہیں ہٹاتا، حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، جب تک کہ وہ قوم اپنے طرز عمل کے اندر خود تبدیلی نہیں لے آتی۔
یعنی جب تک کوئی قوم کسی نعمت کے لیے خود کو ہر لحاظ سے نااہل اور غیر مستحق نہیں بنا دیتی، اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اس وقت تک اپنی نعمتوں کو نہیں سلب کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے تمام گناہوں کی وجہ سے تمہارا مواخذہ ہونا شروع ہو جائے تو زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہ رہے، زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہے، کوئی متنفس زمین کے اندر باقی نہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کارناموں کے سبب، کارہائے نمایاں کے سبب کسی قوم کو پکڑنا شروع کر دے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو زمین کے اوپر کوئی چلنے والا چوپایا باقی نہ رہے، ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو ایک مقررہ مدت تک دیر دیتا ہے تاکہ وہ لوٹ آئیں، شرک سے لوٹ آئیں، بدعت سے لوٹ آئیں، حسد، کینہ، بغض، ہر طرح کی برائیوں سے لوٹ آئیں، سود سے، رشوت سے، چور بازاری سے باز آ جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آ جائیں۔ لیکن اگر کوئی ظلم کی روش کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس قوم کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا۔ حالانکہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا اس کے بعد کوئی نافرمان زمین کے اوپر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد بھی لوگوں نے ظلم کی روش کو اختیار کیا اور ظلم کو اپنی زمین کے اوپر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ظلم آخر کیا چیز ہے، قوموں کے عروج اور زوال کے حوالے سے اس کی کیا اس کی اہمیت ہے۔ ظلم اللہ رب العالمین کے ہاں ایک انتہائی مبغوض ترین چیز کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے جان کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، بس تم بھی ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ظلم و ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، قیامت کے ظلمات میں سے ایک ظلمت ہے۔ اب ظلم ہے کیا؟ ظلم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عدل کو سمجھنا پڑے گا۔ عدل کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اس کے مقام پر رکھا جائے، جس کے لیے وہ اہل ہے، جس کے لیے وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ افراط و تفرید کا شکار ہو جائے بندہ، راہ اعتدال سے ہٹ کر افراط و تفرید کا شکار ہو جائے۔ اور شروع میں نے جو آپ احباب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف، مسلمان کی ڈیفینیشن کی ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب ہاتھ اور زبان سے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، یہ بات کوئی محتاج بیان نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم چغلیاں کرتے ہیں، ہم جنگ و جدال کرتے ہیں، فتن و فساد، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، الغرض کہ ہم ظلم در ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کے بارے میں اور ظالم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کا روز ہوگا، ظالم اپنا چہرہ پیٹے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا، اور یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے
فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے گمراہ کیا، اس نے مجھے دنیا کی رونقوں کے اندر ڈالا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بہت ساری قوموں کی تباہی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں پر ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے آئے تھے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم کی، وعاد اور عاد علیہ السلام کی قوم کی، وثمود اور ثمود علیہ السلام کی قوم کی، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، واصحاب مدین اور اصحاب مدین یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کی، والمؤتفقات اور اہل مؤتفقات یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، اتتہم رسلہم ان پر اللہ رب العالمین کے رسول آئے، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی واضح بینات کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ رب العالمین نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنے جان